ارے اسرائیل آتے نہیں اور بے اجازت جن کے گھر میں، ارے جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ صدر شریعت، بدر طریقت، مہتاب خاندان چشت اہل بہشت، خواجہ خواجگان، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، حضرت خواجہ پیر سید علی صادق شاہ بادشاہ، زیب سجادہ، آستانہ عالیہ، چشتیہ، حیدریہ، نظامیہ، جلال پور شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، شمع مصطفی کے پروانوں، محبوب حجازی کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے موضوع تھوڑا سا الگ سے چھیڑا ہے، آگے بیٹھ۔ علم پڑھنے سے مولوی بن جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے فقیر اور پیر بھی بن جاتا ہے، لیکن سعادت جو ہے یہ سعادت بزور بازو دے تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ جس کو چن لے کہ اس پاک عالم میں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پاک، اور جو ان سے ساتھ لگ جائے وہ بھی پاک، نور جو ان سے لگ جائے ساتھ تعلق جوڑ جائے وہ بھی نور، یہ وہ نسل ہے۔ سب سے پہلی میں بات جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم پیر بھی ہمارے لوگوں کے ہیں، ہم مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ ہوش اس بات پہ ہونی چاہیے کہ پیر پیر ہے لیکن آل محمد آل محمد ہے۔ ایک پتھر کو آپ صاف کریں، پالش کریں، وہ چمک جاتا ہے، لیکن ایک ہیرا ہیرا ہی۔ میرے رب نے فرمایا، یہ کسی بندے کی بات ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی، میرے رب نے فرمایا اے محبوب کریم لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں نے تمہیں دین اسلام سکھایا، اس پہ کچھ بھی نہیں مانگتا، میں نے تمہیں زمین کی ذلتوں سے اٹھایا، ہم دوشِ ثریا کیا، کچھ طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکالا اور اس روشنی کا رستہ بتایا، کچھ طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں شیطان کے رستے سے ہٹایا، اس رحمان کا پتہ بتایا، کچھ طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں جہنم کے رستے سے ہٹایا، جنت کا رستہ دکھایا، اس پہ کچھ طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں صراط جحیم سے ہٹایا، صراط مستقیم کا پتہ بتایا، کچھ بھی نہیں مانتا۔ رب نے فرمایا محبوب کچھ مانگ لے، حالانکہ ذات مصطفیٰ تو وہ ہے، واللہ وہ دیوانہ قاسم، میرا رب عطا کرتا ہے، میں اس کے خزانے تقسیم کرتا ہوں، تو پھر تو کیا دے گا اسے؟ جس کا مانگتا تو ہے، جس سے تو مانگتا ہے، ارے تو اسے کیا دے گا؟ کسی نے کہا ہے نا کہ منگتا ہے تو منگتا صحیح، شاموں میں دکھا دو، منگتا ہے تو مزہ نہیں آ رہا، محبت کے ساتھ گونج بڑھ جائے کہ منگتا ہے تو منگتا صحیح،
محبوب مانگ لے. اے مولا کیا مانگو؟ یہ تو منگتے ہیں, ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ فرمایا کہ اے محبوب ایک دل ہے, ایک دل ہے جو تیری محبت میں تڑپتا ہے, جو تیری محبت میں بستا ہے, اس میں اپنی اولاد کی محبت اور مودت مانگو. ایک محبت ہے, ایک مودت ہے. محبت وہ ہے جس سے تم پیار کرو, بدلے میں تمہارے ساتھ بھی پیار کرے. تمہیں چاہو تو وہ بھی چاہے, لیکن ایک مودت ہے کہ وہ دیکھے نہ دیکھے تم دیکھتے رہو, وہ دیکھے نہ دیکھے تم دیکھتے رہو, وہ چاہے نہ چاہے تم چاہتے رہو, وہ پیار کرے نہ کرے تم کرتے رہو. ویسے محبت تو طرفہ ہوتی ہے نا, یہ تو سونے کے سہاگا بن جاتی ہے, لیکن تم کرو, وہ کرے تو کرم ہے, یہ کرے تو کرم سمجھو, تم کرو تو اپنی ڈیوٹی سمجھو کہ یہ تیرے رب نے تم پہ فرض کر دی. میں یہاں عرض کروں, احترام اولاد رسول سیکھو میرے بھائیوں. جس خاندان میں آج وہ کہتے ہیں کہ فلاں راجا ہے, چودھری ہے, ملک ہے, فلاں ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی اس دن سے لے کر آج تک کوئی مسلمان چلا آ رہا ہو؟ یہ وہی گھرانہ ہے مصطفیٰ. یہ ہر پیر ایسے نہیں, لیکن آل محمد بھی ہو پھر پیر بھی ہو تو یہ ہیرا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں, جب ملاقات کرو آل محمد سے تو ایسے ہی نہیں, ہاتھ چوم کے ملو, ہاتھ چوم کے ملو. کہ جو کچھ تمہیں اگر امامت ملتی ہے تو ان کے قدموں کے صدقے سے, تمہیں اگر حفظ ملتا ہے تو ان کے کرم سے, اگر تم علامے بنتے ہو تو ان کے قدموں سے, اگر تمہیں کچھ بھی پیری ملتی ہے, فقیری ملتی ہے, تو ان ولیوں کے قدموں کے, آل محمد کے قدموں کے صدقے ملتی ہے. ہم سید ہیں, جب تک قدم چومے نہیں تو یقین جانیے سکون نہیں حاصل. کہ سید ہونا بھی اپنا مقام ہے, لیکن پیر حیدر شاہ کا غلام ہونا کچھ اور ہے. میرا شریف انہاں ہے, اے سلامت اسی موجہ مارے, سمجھ رہے ہو, اے ساڑیاں کرن نوازیاں انہاں دیئے, مگر نہ تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا, تیری دوستی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا, تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ. اور کسی نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ان کی بندہ پروری ہے کہ نظر ان کی ادھر ہے, اگر ہم کیا ہے, یہ ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے بندہ پروری فرمائی اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ ٹائم اپنا قیمتی عطا کیا. مگر نہ یقین جانیے وہاں کو ملنا بھی مشکل ہوتا ہے, اتنی مصروفیات ہوتی ہیں. میں اتنا عرض کر رہا تھا, میرے آقا, ہم بریلوی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ہم سنی بریلوی کہلاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ویسے اور بے پناہ کتب میں یہ موجود ہے, لیکن میں اعلیٰ حضرت کی مثال دے کے پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں, اب دیکھیے, ولید بن مغیرہ میرے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتا تھا. رب نے فرمایا 9 صفتیں تو تیرے اندر اور بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تیرے اصل میں خطا ہے, تیرے اصل میں خطا ہے.
تیرا اصل کچھ نہیں، علالی نہیں ہے۔ خدا نے برداشت نہیں کیا، ماں کے پاس چلا گیا، ماں بتاؤ جو 9 صفتیں بتائی ہیں وہ تو اندر ہے میرے، 10ویں تو بتا۔ کہا نہیں تو تو حلالی ہے۔ کہا نہیں ماں، دشمنی اپنی جگہ پہ، جو محمد عربی کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں، سینے پہ تلوار رکھ دی۔ کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا تو فلاں چرواہے کا بیٹا۔ خدا نے یہ برداشت نہیں کی کہ بے ادب ہو میرے نبی کا اور وہ حلالی ہو، تو مصطفیٰ نے بھی یہ برداشت نہیں کیا کہ میری اولاد کا بے ادب ہو اور وہ بھی نہیں۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اولاد کا لحاظ نہیں کرتا وہ 3 میں سے ایک ہے۔ پیر ہونا بڑی بات نہیں، آج تک بڑا پرتوں تک 3 پیر پہ دیکھ دے، پیروں کی بہتات ہے، سلام آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھا کرو کہ پیر ہو بے نظیر ہو، جس کی نسل بھی مصطفیٰ سے ملتی ہو، جس کی اصل بھی ہو۔ اے راہندہ نہیں، راہندہ نہیں، یقین نہیں، میں اپنی آپ کو بتاتا ہوں، میرے بھی درجنوں خلیفے ہیں اور سینکڑوں کے آگے مرید بھی ہیں، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ انہی کے قدموں سے دیکھ لے رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں، انہی کا صدقہ، انہی کے آباء و اجداد کا دیا ہوا تقسیم ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اتنی عرض کروں گا، حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کا جو لحاظ نہیں کرتا وہ 3 میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے دلوں پہ باتوں کو لکھ لیجیے، وہ 3 میں سے ایک ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھے صحابہ یا رسول اللہ کون؟ حضور نے فرمایا اما منافق، اگر میری اولاد کو وہ احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، دھیان نہیں کرتا، لاپرواہی برتتا ہے تو وہ منافق ہے، اس کا اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ اگر وہ منافق نہیں ہے تو حضور نے فرمایا اما ولد الزانیہ، وہ بدکار ماں کا بیٹا ہے۔ اگر میری اولاد کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ بدکار ماں کا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ اگر ایسا بھی نہیں تو فرمایا ولدتہ امہ غیر طہر، تو پھر وہ اپنے ماں کے پاس اس انداز میں پیدا ہوا کہ وہ پلیدگی کی حالت میں تھی۔ اور پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور بڑا تکبر کرتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، حاجی ہیں۔ ارے کچھ بھی رہو، کچھ بھی بن جاؤ، غلامی مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کو۔ کیوں کہ تمہاری کوئی چیز قبول ہوتی ہی نہیں۔ تم لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ دعائیں مانگو، کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی ہو دعائیں مانگتا رہے، جب تک وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں درود نہ پڑے دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پاکستان علی سیاہ شریف، پاکستان علی جلالپور شریف، پاکستان علی میرا شریف۔ نہ بشک تھوڑے لاؤ، ٹائم تھوڑا جا 10-15 منٹ تک گلنا بہت ساری ہے، ٹائم محدود۔ میں عرض کر رہا تھا کسی کو کچھ بھی ملتا ہے، نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں، جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو پلر آف اسلام ہے، ابتدائی تمہاری بیسک تھی ہے، جب تک تم محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری دعا قبول نہیں۔ اس لیے جن کے صدقے میں ہوتی ہے پہلے ان کو سامنے رکھا کرو، ان کا احترام کرنا سیکھ لو۔ اور میں بتاتا ہوں حدیث مصطفیٰ ہے، حضور نے فرمایا ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے، دربار چھوڑتا ہے، کچھ بھی سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بیت اللہ شریف میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بیت اللہ جہاں 120 رحمتیں ہر وقت ان کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، کچھ بھی نہ کرو دیکھتے رہو تو 120 رحمتیں پھر بھی ملتی ہیں۔ اور پھر
ساری زندگی روزے میں بتا دو، ساری زندگی نماز میں کھڑے ہوئے گزار دو، پورا سال نمازیں اور روزے کرتے رہو، اور بیٹھو بھی کہاں؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کسی رکن کے درمیان، اور پھر بھی رکن وہاں سنگ اسود والا ہی لگتا ہے، وہاں بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، روزہ اور نماز، اس حالت میں تمہاری زندگی گزر جائے۔ اصل تو 4 نمازیں پڑھنے تاکہ پتہ نہیں کی بڑھ گئی ہے۔ دوستو احترام محمد و آل محمد سیکھ لو تو کامیابی کا زینہ ہے، وگرنہ کچھ بھی کرتے رہو کچھ بھی نہیں پلے پڑے گا۔ ایک ہی چیز ہے، حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اول کتاب اللہ و ثانی اطاعت اہل بیت، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اولاد ہے۔ صحابہ کی طرف تو زور دیتے ہیں آپ، کبھی اولاد کی طرف بھی تو سوچیں، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ کیا۔ ارے آپ لوگ جتنے مسلمان بیٹھے ہو نا، آپ تو چشتیوں کے صدقے مسلمان ہو، خواہ تم نقشبندی ہو، خواہ تم قادری ہو، خواہ سرمدی ہو، خواہ کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے ہو۔ ارے انڈیا اور پاکستان میں رہنے والا کوئی مسلمان کہہ دے کہ میں کسی اور سے مسلمان ہوا ہوں، نہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے، اور کوئی کشمیری بیٹھا ہے تو وہ اپنی گردن ایسے نہیں کر کے اٹھا سکتا، وہ کہنا پڑے گا کہ وہ سید علی حمدانی کا مرید ہے، وہ سید علی حمدانی کا مرید ہے، وہ ہمارے جد اعلیٰ جنہوں نے اسلام اور پورا کشمیر مسلمان کیا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، صرف باتیں آج سارے کرتے پھرتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ حقائق پر مبنی، جیسے کوئی مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا۔ آج سے 750 سال پہلے 3 لاکھ کشمیریوں کو کلمہ پڑھانے والے سید علی حمدانی تھے، اور 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے چشتیوں کے سردار۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دینے پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست جدید حتیٰ کہ بنا الہ الہ ہست۔ تو یہ لا الہ والے یہی ہیں جن کے سامنے بیٹھے ہو، یہی ہیں وہ لوگ جو آل محمد ہیں۔ حضور نے فرمایا بڑی چیزیں چھوڑ دیا، تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا یہ سارا کچھ تم کرو، سارا کچھ تم کرو، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، تھوڑا سا بغض میری اولاد کے بارے میں آ جائے نا دل میں، ذرا سا شک و شبہ میری اولاد کے بارے میں دل میں آ جائے، دخل النار، نہ کعبہ بچائے گا تمہیں، نہ کعبے والا چھوڑے گا تمہیں، نہ تمہیں نماز کام آئے گی، نہ تمہیں روزہ بچائے گا، نہ سنگ اسود بچائے گا، اور نہ ہی مقام ابراہیم بچائے گا۔ دخل النار، سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ آل محمد کا پاس کیا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی توحید کی جب بات ہوئی تو یہ اہل بیت تھے۔ قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آل محمد کی وہ، اور آپ چہرے دیکھو، صورتیں دیکھو، سیرتیں دیکھو، جو کرم کیا ہے انہوں نے آپ پر یقین جانیے، آپ خوش قسمت ہیں نیلسن والو آپ کو کہ انہوں نے کرم فرمایا اور آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہ نہ سوچنا کہ تم کو خدمت کر رہے ہو، تمہاری یہ سعادت مندی ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم اپنے خواجہ کو اپنے گھر میں ویلکم کر رہے ہیں، مگر نہ یہ بڑی نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں 1-2 باتیں حضور خواجہ ابن حیدر شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کروں گا۔ میرے جد اعلیٰ، میرے دادا جان 12 سال تک پاؤں سے ننگے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنا،
12 سال تک حالانکہ خاندانی پیری مریدی چل رہی تھی. آج تقریباً 140 سال ہو چکے. لوگ تو 4 پیسے آتے ہیں بدل جاتے ہیں اور پیسے جا کر نئے ہو گئے. ساڑھے بھی جا کر نئے جو ادھر ادھر رکھا اپنے پیری وغیرہ لمبی سے. یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنی سلاست سے منسوب رکھے, ان کا تعلق جوڑے رکھے, ان کے اپنے مرشد کے متعلق انہیں بتایا کرے. آپ تو خوش قسمت لوگوں کے جن کے پیر تھے. تو سامنے 150 سال سے ہماری نسبت چل رہی ہے. حضور میرے دادا جان کو پیر حیدر شاہ جلال پوری نے خلافت دی, میرے والد صاحب کو پیر فضل شاہ امیر حزب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی, مجھے حضور پیر سید برکات احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی, اور میرے بچے کو حضور نے کرم فرمایا. تو میں عرض کروں جن کی مدح سرائی بڑے بڑے اولیاء نے کی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آپ کے قصیدے گائے, انہوں نے آپ کے مزار کو کوہ طور کے ساتھ نسبت دی. بلکہ کوہ طور کیا ہے؟ ارے مومن کی جگہ تو خدا کے عرش سے بھی بلند ہے. کوہ طور کیا ہے؟ میں عرض کروں میرے مرشد حضور پیر حیدر شاہ جلال پوری سیاسی میں کام ہو رہا ہے, دربار میں کام ہو رہا ہے, لوگ مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی جتنے بھی بھائی بیٹھے ہو اٹھا کے لے جاؤ, یہ ڈھیلے تیم آتے نا وسیع آتے ہیں اپنی زبان علماء نا تو اٹھ دیے نا جنہ بھی تیمہ بھی آتے, یہ اٹھا کے لے کے جاؤ. حضور پیر حیدر شاہ جلال پوری اور تشریف مرید جگہ تھوڑے سے 4 پیسے آپ نے دانے نہیں بس عجیب بنے کہا نا کام کر سن بے عجیب نہ ہونے ساتھی. خوش قسمتی یہی ہے کہ اپنا مٹا دو تو پھر کچھ حاصل ہوتا ہے. حضور پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دامن میں اپنی دستار میں وہ مٹی اٹھا کے وہاں اس جگہ پہ ڈالی پھر اسی درویش جا کے عرض کیا حضور شاہ صاحب جلال پوری بھی لگے ہوئے ہیں. تو پیر سیال نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ان کے مریدوں میں بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان پیر امیر شاہ صاحب, چاچڑ شریف والے, مرولا شریف والے اور گورڑا شریف والے پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستیاں, یہ ساری ان کے خلفاء ہیں. 80-90 خلیفے آپ کے پیچھے آ کے بلکہ اس سے زیادہ یہ اور بھی لگے. کسی کو نہیں کہا, حضور نے اس درویش کو کہا مرشا جی کہہ کہ مکھن سے پہلے ہی رہ گئے ہو, لسی رہ گئی ہو تو کسی کو پی گئے ہو. یہ تو سمجھ دیو نا مکھن سب تو اصل چیز مکھن ہوتی ہے. آدمی دودھ بناتا ہے, دہی بناتا ہے, اسے ہلاتا ہے اس لسی کو, لسی بنتی ہے. لسی تو ہر بندے کو دے دی جاتی ہے جو بھی مانگنے والا آتا ہے, لیکن مکھن ایک خاص چیز ہوتی ہے. اور وہ مکھن کسے ملا طریقت کا؟ پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ جانتے ہیں کہ حضور میرے مرشد میرے ہادی میرے رہبر جب آپ سیاسی تشریف لے جاتے تو خواجہ شمس الدین سیالوی پہلے نکل جاتے اور استقبال, اور جب آپ کی رخصتی ہوتی ساری زندگی اپنے پیر کے روزے کی جانب اوپر نہیں دیکھا کہ کیسا ہے اندر سے. اتنی جرأت اور ادب دیکھیے. ہم تو کیا کر نہیں دیکھتے, لیکن زندگی میں ایک بار بھی اندر سے روزے کو نہیں دیکھا کہ کیسا ہے. یہ ہے ادب. اور